الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز رفقائے تحریک اور عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی نئی میقات اپریل 2023 تا مارچ 2027 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میقات میں مجھ جیسے کمزور اور ناتواں شخص پر امارت حلقہ کا یہ بوجھ اور یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس عظیم منصب کے شایع نشان مجھے بننے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے حق میں خصوصی دعائیں فرمائیں تاکہ میں اس عظیم ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ رفقائے محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی دراصل ایک کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ ہم سب نے تحریک اسلامی سے، جماعت سے جو وابستگی اختیار کی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ ہمیں اس بات کا گہرا شعور اور احساس ہے کہ فلاح آخرت اور خوشنودی رب کا راستہ وہ اقامت دین سے ہو کر گزرتا ہے۔ اقامت دین یہ دراصل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان مشن اور نصب العین ہے، جس کے ہم سب وارث ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسانیت کے بے خواہ بنیں۔ ہم انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اپنے وقت کا استعمال کریں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی زندگی کا شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عالم انسانی میں جو وجود بخشا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے بخشا ہے کہ یہ امت عالم انسانی کے درمیان اللہ رب العالمین کی ہدایت رسانی کا کام انجام دے، اور یہ زمین پر انسانوں کے لیے خدا کی رحمت ثابت ہو۔ تحریک اسلامی دراصل معاشرے میں انسانوں کی خادم ہے، انسانوں کی بے خواہ ہے، اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی تحریک ہے۔ یہ تحریک انسانوں کے درد کی مسیحا ہے، اور ہماری اس سے جو وابستگی ہے، وہ وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اس عظیم منصب کے لیے وقف کر دیں، لگا دیں، اور اس سے بہتر ہمارے وقت اور ہماری صلاحیتوں کا کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ رفقائے محترم، مقصد زندگی کا شعور یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ ایک پاکیزہ نصب العین اور ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد دراصل انسانی زندگی کو بامعنی اور بیش قیمت بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے،
بابر بعیش کش کے عالم دوبارہ نیست کے طور پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بلند مقصد کا شعور عطا فرمایا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خدا کی عدالت میں ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل تحریک اسلامی سے وابستگی کے نتیجے میں ہم نے اپنے رب سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے، ایک عہد لیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم زندگی کے آخری سانسوں تک بحیثیت ایک داعی کے ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ لیکن یہ جو داعی ہے، یہ داعی صرف واعظ و نصیحت کا داعی نہیں، بلکہ یہ عملی شہادت کا داعی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ عمل کو دیکھتی ہے، اور تحریکات کی زندگی میں اور بطور خاص تحریک اسلامی کی زندگی میں جو عظیم الشان دعوت ہے، وہ ایک عظیم الشان کردار کا متقاضی ہے، کیونکہ جس عظیم دعوت کے پشت پر عظیم اخلاق اور عظیم کردار نہ ہو، وہ دعوت سدا بصحرا ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے معاملات کے اعتبار سے عملی شہادت دینے والے بنیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملک اور سماج کے بے شمار تقاضے ہیں۔ سستی، کاہلی اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیں غفلت، یہ دراصل ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ دیکھو ابراہیم کی زندگی کہ جس نے اپنے رب سے حق وفا کو ادا کیا، یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کی تکمیل کرتے ہیں، اس کی وفاداری کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہی گئی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو یہ جدوجہد اسی کے لیے مفید ہوتی ہے، اسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو انکار کرے، ناشکری کرے، خدا کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح مقصد اور صحیح مصرف میں نہ لائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ ایسے ناقدروں اور ناشکروں سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہماری سرگرمیاں، ہماری جدوجہد، ہماری حرکت و عمل، یہ سب چیزیں دراصل ہماری ذات کے لیے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آج ہم جس سماج میں اور جس ملک میں جی رہے ہیں، یہاں پر مختلف نوع مسائل ہیں اور اس کے تقاضے ہیں۔ ایسے حالات میں تحریک اسلامی کو جہاں پر بڑے پیمانے پر سماجی رابطوں کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کے جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ پسماندہ ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی داد رسی کریں، سماج کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ زمین پر اللہ کے سفیر بن کر انسانوں کے دلوں کو بیدار کریں۔ تو آج کے حالات میں ہر سطح پر، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، ملی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، سماجی محاذ ہو، ہر میدان میں تحریک اسلامی کے افراد کو انسانیت کی بے خواہی کا حق ادا کرنا ہے۔ رفقائے محترم،
آج کے حالات میں اگر ہم نے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تو اللہ کی رحمت اور حمایت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلامی میں مناصب اور ذمہ داریاں دراصل ایک امانت ہوتی ہیں۔ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے رفقا جنہوں نے تحریک اسلامی کے لیے اپنا وقت لگایا، اپنی صلاحیتیں لگائیں، اور اب نئی میقات میں وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے اور نئے ذمہ دار اور نئی ہماری قیادت سامنے آئی، تو دراصل یہ دونوں کے دونوں مرحلے ہمارے لیے بہت توجہ کے طالب ہیں کہ جو لوگ ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، اور جو لوگ ذمہ داریوں پر فائز ہوئے تو ان کا بھی ان کی بھی ذمہ داریوں کے تئیں ان کا حساس ہونا بہت ضروری ہے۔ دراصل ہم میں کا ہر شخص انفرادی حیثیت میں وہ ایک قائد ہیں، ایک رہنما ہیں، اور اسے ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی میں ہر فرد کا اپنا ایک مقام ہے، اس کے سامنے پالیسی اور پروگرام واضح ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو دراصل یہ فہم کی کمی ہے۔ ہم میں کا ہر فرد اس کے پاس اپنا ذاتی منصوبہ ہونا چاہیے، اور وہ ذاتی منصوبے کی روشنی میں وہ اپنے حلقہ اثر میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں اور اپنے سماج میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے نصب العین کی طرف پیش قدمی کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رفقائے محترم، بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بنیان مرصوص بننے کی ضرورت ہے۔ تحریک اسلامی کا داخلی نظام اخوت اور بھائی چارہ، باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک حسین امتزاج ہو۔ ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہو، کیونکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق ہیں، آپ کی جو امت کے اصحاب ہیں، وہ دراصل باہم ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، رحمت محبت کا پیکر ہیں۔ تو ہمیں داخلی سطح پر اس کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم میں کے ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں کے نشوونما کے لیے ایک منظم کوشش کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر ساتھی وہ جمود کا شکار نہ ہو، اس کا علمی اور فکری ارتقاء جاری ہو، وہ اپنی صلاحیتوں میں مستقل نشوونما کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک منصوبہ بند کوشش ہو، اس کے 2 دن ایک جیسے نہ گزریں، بلکہ وہ مستقل ہر آن ایک نئے دور میں داخل ہو، اور اس کا ہر آنے والا دن اس کی شخصیت کو ایک نئی بلندی پر پہنچائے۔ تو آج اس موقع پر یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو دراصل ان باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ اپنے رب سے مضبوط تعلق استوار کرتے ہوئے میدان عمل میں اتریں، مایوسی اور فرسٹریشن کو قریب نہ آنے دیں، اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنے وسائل کا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ رفقائے محترم، الحمدللہ امت مسلمہ میں تحریک اسلامی ایک بہت ہی معروف دینی تحریک ہے، اور یہ تحریک سے امت کی اور انسانیت کی کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانیت کا سچا خادم اور بے-خواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری ذات پورے سماج کے لیے خدا کی رحمت ثابت ہونی چاہیے، ہمارا داخلی نظام نہایت ہی مضبوط اور مستحکم ہو، اور خارجی سطح پر ہم اس ملک کی تعمیر میں، سماج کی تعمیر میں
اور انسانوں کے دلوں تک رب کریم کے پیغام کو پہنچانے میں تیز گامی دکھائیں۔ یقین جانیے ان پاکیزہ حوصلوں کے ساتھ جب ہم میدان میں اتریں گے، اس اعلیٰ و رفع نصب العین کے ساتھ جب ہم اپنی اجتماعیت کے ساتھ حق وفا ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائے گا، کیونکہ فنعم المولا و نعم النصیر، وہ بڑا اچھا سرپرست ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اپنے اس پروگرام کے ذریعے پیش کی، تقریر کے ذریعے پیش کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کی خدمت، دعوت کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے، ہمیں اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے بے لوثی کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ اس مشن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری صفوں میں استحکام پیدا فرمائے، ہمیں بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر انسانیت کی، سماج کی، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔